جرگی نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے بہت سخت ثابت ہوا تھا۔ وہ باپ بیٹا کچھ پل کے لیے تو بالکل فریز ہو گئے۔ آج کا دن تمہارے پاس ہے، آج آپس میں صلح کے لیے فیصلہ کر لو کہ اس قتل کے بدلے پیسے لوگے یا لڑکی۔ یاور خان جو کہ اس جرگے کا کرتا دھرتا تھا ان پر دھماکہ کر کے بولا تھا۔ گھر آ کر وہ بہت فکر مند ہو گئے تھے، گہری سوچ میں غرق جیسے ایک نقطے تک پہنچ گئے۔ ہم رقم لے لیں گے، لڑکی نہیں۔ ہم ظفر بھائی کی بیٹی کو تو اب ہم چھوڑنے سے رہے، زبان دی ہے ہم نے۔ باپ کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے گمسم ہو گیا تھا، پھر لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، ہم رقم نہیں لیں گے۔ اس کی بات پر اس کی ماں دم بخود رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم فروا کے لیے ساری شاپنگ تک کر چکے ہیں۔ یہ تو منصور کی اس ناگہانی موت کی وجہ سے شادی رکی تھی، ورنہ تو کیا میں بھائی کو بیچوں؟ سارے لوگ مجھ پر تھوکیں گے، میں رقم لے کر بے غیرت بن جاؤں، میں بزدل بن کر ساری زندگی جیوں، یا تم مجھے اسے مارنے دیں یا پھر رقم نہ لیں بس۔ وہ غصے سے تل ملاتا بولا، پاگل ہو تم؟ کیا میں اب اس بات کو بڑھاؤں؟ تم ان کو قتل کرو، کل وہ بدلہ لیں اور میرا سارا خاندان اس برسوں تک چلنے والی دشمنی کی نظر ہو جائے۔ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ باپ نے بھی غصے سے کہا تو وہ حتمی انداز میں بولا، اگر رقم لوگے تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا بس۔ انہیں ششپنج میں مبتلا چھوڑ کر وہ چلا گیا، جبکہ دوسری طرف باپ بھی ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن وقت مقررہ پر جب جرگہ بیٹھا تو یاور خان نے پوچھا، ہاں تو کیا صلاح کی تم لوگوں نے؟ اس نے خاموش نظر اپنے باپ پر ڈالی اور بے خوف لہجے میں بولا، لڑکی۔ فروا اس سے ملنے آئی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آفس کا کچھ کام تھا وہ کرنا تھا۔ اس نے کمپیوٹر آف کر دیا۔ کب لا رہے ہو بیوی؟ اس نے طنز کیا۔ کل، اس نے سرسری بتایا تھا۔ پھر تو تم بہت خوش ہو کہ اس نے طنز کا دوسرا تیر پھینکا تھا۔ ایک لہجے کا وہ چپ رہا، پھر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سب کا ذمہ دار ہوں؟ کیا میں محبت کی شادی کر رہا ہوں یا یہ جرگہ میں نے بٹھایا؟ ہاں، میں نے رقم نہیں لی کیونکہ میں اپنی بھائی کو نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ میں جھکی نظروں سے ساری زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی کی رقم کھا گیا، یہ تانا میں نہیں سن سکتا تھا۔ اور تم اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو پہلے ہی ماں مجھے منع کر چکی ہے کہ نہ تو میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، نہ ہی اسے اپنی بیوی سمجھوں گا، بلکہ وہ میری، ہم سب کی نوکرانی ہوگی۔ میں یہ بھی مان چکا ہوں، اور کیا کروں میں؟ اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گی یا نہیں۔ اس کی تفصیلی بات پر وہ مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے جناب، جب خالہ نے میری سائڈ لی ہی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ مسکرائی، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ سب جو ہوا اس میں کم از کم میرا قصور تو نہیں۔ میں بھی تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور وہ اس کی محبت کا اعتبار کرتی تھی۔ آج وہ نکاح کر کے اسے لے کر آیا تھا۔ نکاح کے وقت اس کا باپ اور چھوٹا بھائی توقیر بھی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت ماں کی نصیحت اور قسم اسے یاد تھی، تم نے اسے بیوی نہیں سمجھنا، وہ دشمن کی بیٹی ہے، اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ ماں کا غصہ اور منطق اسے اس وقت کچھ غلط نہ لگا تھا۔ جس عورت کا جوان بیٹا کسی کے ہاتھوں قتل ہو، وہ اسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ کمرے میں آ کر اسے کچھ نیا اور خلاف معمول نہیں لگا تھا، سوائے اس ڈری سہمی لڑکی کے جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ ایک عام سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ صرف اتنا بولا تھا، تمہیں اب یہاں رہنا ہے اور میرے گھر والوں کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے تمہیں معلوم ہوگا، اس لیے اس کی کسی بھی بات پر بگڑنے کی بجائے چپ رہو گی۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ کھڑی تھی لیکن اسے اس کا جسم لرزتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم سے نکاح کا فیصلہ میرا ہے، اگر تم نے کبھی اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپا ٹپا آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ کام نہیں چلے گا، اس نے اس کے رونے پر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں، میرے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہو گی تو بخشوں گا تمہیں۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی شرٹ اتارتا وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، ادھن۔ نام اچھا ہے، کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آج جو کچھ کہہ چکا ہوں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ تم یہ نوبت نہیں آنے دو گی۔ وہ اسے دھمکاتا ہوا بولا۔ جی، وہ حقیقتاً بہت گھبرائی ہوئی تھی، اب آرام سے سو سکتی ہو۔ اس کے لیے اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ ادھر سے ویسے ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے وہ ان کے درمیان کبھی آئی ہی نہ تھی۔ اس نے تقدیر کے لکھے کو اس وقت قبول کیا تھا جب اسے بتایا گیا تھا کہ اس کا نکاح ہے۔ یہاں آئے ہوئے اسے ہفتہ ہونے کو تھا۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے بھی اسے بات نہیں کی تھی۔ اسے ایک فالتو پرزے کی طرح ایک طرف ڈال دیا گیا تھا۔ وہ کیا ہے، کیا تھی، وہ بالکل بھولنے لگی تھی۔ وہ جو اپنی ذات کے غرور میں کبھی کسی کو گھاس تک ڈالنے کی روادار نہ تھی، اب عجیب قسم کی ذلت کا شکار تھی۔ وقت کی بے رحم لگام اس کے گلے میں ڈال کر بس اب اسے ایک پالتو جانور بھی نہ گردانتے تھے، اور جسے 3 بول پڑھائے گئے تھے وہ اس کے وجود سے اتنا ہی بے خبر تھا جتنا کہ ایک مسافر منزل تک جانے والے راستے سے۔ وہ اپنی قسمت سے شاکی تھی جس نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ دشمن بن کر ان کے درمیان آئی تھی۔ اس کی ساس اسے دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ اس کے دن رات ذلت کے بستر میں گزر رہے تھے، ایسا بستر جو ذلت، بے عزتی، نفرت سے بنا ہوا تھا۔ وہ مرد تو اسے اتنا ہی غافل تھا جتنا کہ اس کا سکون۔
وہ جس اضطراب کا شکار تھی اس میں اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی کہ جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کرتی، اپنا حال دل سناتی، لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ وہ اس کے کمرے میں ایک فالتو ناکارہ پرزہ تھی جو اس مرد کے استعمال میں آنے والا نہ تھا۔ رات کو وہ فروا سے باتیں کر رہا تھا۔ پاگل ہو یار، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد فوراً تو دھوم دھام سے شادی نہیں ہو سکتی نا، اسی لیے امی سال بعد ہی کریں گی۔ پلیز تم فضول کے خدشات نہ پالو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم مجھ سے ڈرتی ہو، اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جسے تم ہراساں ہو۔ وہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سے راتے بولا تھا۔ اکثر رات کو وہ فروا کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ان کی بات طے تھی اور سال بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ جب بھائی کی موت کے بنا پر تاخیر کا شکار ہوئی تھی، پھر اس بات کی تصدیق ماں کی زبان سے سن کر بھی ہو گئی تھی۔ فروا بہت روتی ہے تمہارے اس نکاح کے بارے میں سوچ کر، ماں اس کے قریب بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ جو چائے پی رہا تھا ٹھمبے سے اسے دیکھنے لگا۔ باجی کو میں نے بتایا بھی ہے کہ اس کا نکاح کون سا اس کمزاد کے ساتھ پسند کہا تھا، مجبوری کی بات تھی، بس گھر کی نوکرانی اور بس۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میرا بیٹا اسے منہ نہیں لگاتا۔ ماں کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ماں کبھی کبھار کچھ زیادہ غلط بول جاتی تھی۔ وہ کچن میں برتن دھوتی سب سنتی رہی تھی، پھر اس نے خود پر ایک خول چڑھا لیا تھا، بے حسی اور ڈھٹائی کا۔ وہ واقعی خود کو اس گھر کی نوکرانی سمجھنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے قتل کر کے جو خطا کی تھی اس کا بھگتان اس نے بھگتنا تھا۔ وہ خود کو یقین دلا چکی تھی، اس سزا کے لیے اس نے خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی دونوں نندیں اس سے بات نہیں کرتی تھی، ان کا انداز اپنی نفرت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بار بار اپنی خالازاد کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ بھائی اور فرما میں بہت محبت ہے، وہ اس کا دل جلانا چاہتی تھی، لیکن اس پر تو گویا ان باتوں کا اثر ہونے والا نہیں تھا۔ گھر میں ساس سسر، دو نندے اور ایک دیور تھا، جبکہ ساتھ ہی زنجبیل کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ دونوں گھرانوں کا آنا جانا تھا۔ وہ ایک بار بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی جھوٹے منہ آنے کو کہا تھا۔ وہ دن بھر کاموں میں جٹی رہتی، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس نے خبر لینا چھوڑ دی تھی۔ وہ سزا کے دن گزار رہی تھی، باقی کسی بھی چیز سے اس کا سروکار نہ تھا۔ فروا آئی تھی، وہ زنجبیل کے ساتھ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ چائے لے کر گئی تو اس نے بڑی ناقدانہ انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے زنجبیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جرگے میں کرنے کے لیے یہی فیصلہ رہ گیا تھا۔ پھر کچھ تامل کر کے کہنے لگی، بیچاری مفت میں گئی۔ اس کا تعصب بھرا انداز اسے اندر سے بالکل کھوکھلا کر گیا تھا۔ چائے رکھ کر اس سے پہلے کہ وہ جاتی، جب زنجبیل نے اس سے کہا تھا، میرے کپڑے پریس کرو، مجھے باہر کسی کام سے جانا ہے، اس نے حکم دیا۔ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے، اس نے کچھ الے گٹے انداز میں کہا۔ تو وہ مسکرا کر بولا، بھلا تمہاری محبت کہیں اور جانے دیتی ہے؟ I really love you۔ یہ بیچاری تو اوہ نو یار، اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ سب سے کچن میں لگی ہوئی تھی، سارے کچن کو صاف کر کے اس نے دوپہر کے لیے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ مٹر قیمہ بھون کر اس نے چاول بنائے اور دم پر لگا کر سلاد کاٹنی شروع کی۔ اسی دوران فرا آئی، میرے لیے ایک کپ چائے بناؤ اور آملیٹ بھی۔ سلاد چھوڑ کر اس نے اس کے لیے چائے اور آملیٹ بنایا اور اسے دے کر دوبارہ سے سلاد بنانے لگی۔ سارا کھانا تیار کر کے اس نے روٹیاں بنانی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں سب آ گئے تھے، آج اتوار تھا، سب گھر پر تھے۔ روٹیاں بنا کر اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا، اس نے ان سب کو کھانے پر بلایا اور خود رائتہ لانے کے لیے کچن میں آئی جو رکھنا بھول گئی تھی۔ شکل دیکھو، پوری مکار لگتی ہے، اتنی اکڑ اور غرور ہے نا، مجال ہے جو کسی سے بات کرے، جیسے میں اسے بڑی دھوم دھام سے بیاہ کر لائی ہوں۔ اس کی ساس تنفر سے کہہ رہی تھی۔ وہ رائتہ لے کر آئی تو سسر غصے سے بولے، یہ نمک اتنا ڈالا جاتا ہے کیا؟ باپ کے گھر میں بھی تم اتنا نمک ڈالتی تھی؟ پلیٹ اٹھا کر انہوں نے پورے زور سے زمین پر پٹخ دی تھی۔ وہ کمسم سے کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر مکمل سکوت طاری ہو گیا تھا۔ باپ کیا کہہ رہا تھا، اس کی بیوی کی کتنی بے عزتی ہو رہی تھی، اسے گویا پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ مکمل بے نیاز کھانا کھاتا رہا تھا۔ ایک دکھ بھری نظر اس پر ڈال کر وہ ٹوٹی پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانے جھکی تو ایک بار پھر چلاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، اب بار بار اپنی شکل کیا دکھا رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاتھ میں پکڑے ٹکڑے اٹھائے وہ فوراً سے پیشتر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایسا اکثر و بیشتر ہوتا تھا، ذرا سی بات پر اسے لتاڑ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کا چھوٹا دیور اس سے بدتمیزی کر جاتا، وہ خاموشی سے بس سنتی اور دیکھتی۔ وہ ایک دیوار بن گئی تھی، ایسی دیوار جو بارش، طوفان، ہر موسم کی سختی شدت کو برداشت کر کے اسی تن فن سے کھڑی دیکھنے والے کو اپنے وجود کے احساس سے دوچار کرتی ہے۔ وہ ان سب کے لیے گویا ایک دیوار کی سی تھی، خاموش، جامد، نہ ٹوٹنے والی، نہ جھکنے والی۔ اس کی راتیں دبیز کارپیٹ پر گزرتی اور دن بے عزتی کی چادر اوڑھ کر۔ وہ زندگی نہیں جی رہی تھی بلکہ زندگی اسے جی رہی تھی۔ رات دیر تک وہ فروا کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتا رہا تھا، اس لیے صبح کافی دیر سے جاگا تو اس کا غصہ بھی اسی پر اتارا۔ تم نے مجھے صبح اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے آفس سے دیر ہو گئی ہے۔ کہاں ہوتی ہو ہر وقت خیالی چہرہ لیے؟ اتنے عرصے میں اتنی تفصیلی بات اس نے پہلی بار کی تھی۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ اگر وہ صفائی میں کچھ بولتی تو وہ اس کے لیے زیادہ برا ثابت ہو سکتا تھا، جو کہ کئی بار ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ خاموشی اختیار کیے ہوئی تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے 10 مہینے ہونے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ شاپنگ ہو رہی تھی۔ فروا بھی یہاں آ کر ان کے ساتھ بازار جا کر اپنے لیے شاپنگ کرتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان سب کے لیے اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی کہ وہ خود اپنے لیے۔
वहाँ से मौसम अबर आलूद था और किसी वक्त तो बारिश के कतरे ज़मीन की प्यास को बुझाने भी लगते। वो ऑफिस से आज जल्दी घर चला आया कि मौसम कुछ बेतबार सा हो रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उसे सिसकी की आवाज़ सुनाई दी थी। एकदम आवाज़ की सिमत उसने देखा, लेकिन इससे पहले ही वो हड़बड़ा कर उठी थी और सर पर दुपट्टा डालकर कुछ घबराहट में इर्द गिर्द देखने की सही करने लगी। उसकी मोटी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। उसकी घनी लंबी पलकें आंसुओं से तर उस वक्त उसके चेहरे पर कर्बनाक तासुरात पैदा कर रही थी। कुछ पल वो बड़ी खामोशी से उसे देखता रहा। कुछ साथ बाद उसके करीब आकर बोला, घर पर कोई नहीं है क्या? उसने सर नफे में हिलाया। उस वक्त आंसुओं का गोला उसके हलक में फंसा था, इसलिए वो बोल ना पाई थी। जाने क्या हुआ कि वो उसके करीब गया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम रो रही हो, वजह बताओगी? आज पहली दफ़ा उसने उस पर ध्यान दिया था। वो हैरत के आलम में खड़ी कुछ पल तो बिल्कुल शौक रही, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, चाय लाऊं? अपनी बात के जवाब में मुख्तलिफ जवाब ने उसे कुछ पल के लिए खामोश कर दिया था। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद वो फिर बोला, हाँ ले आओ। वो जल्दी से निकल गई। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। वो खुद भी बहुत खुश था। खुशी उसके पूरे वजूद से फूटती नजर आ रही थी। आजकल हर वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तारी रहती। उसका रवैया उसके साथ भी थोड़ा बहुत नर्म हो गया था कि वो अब एक आध बात कर लेता था। रात जब वो सोने के लिए लेटी तो वो उसे बुलाकर बोला, ये लो रुपए, अगर अपने लिए कुछ खरीदना चाहो तो। उसने उसके हाथों में दबे नोटों को एक नज़र देखा और फिर बिना कुछ कहे खामोशी से ले लिए थे। वो अपना ज़्यादा वक्त पौधों और दरख्तों के साथ बिताने लगी थी। जब भी फारिग होती पौधों की क्यारी में घुसी पौधों की कांट छांट कर रही होती। चचा इलियास के दोनों लड़के, जिनकी उम्रें 10 और 8 साल की थी, उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो हर वक्त उसके पास बैठे बातें करते रहते। 8 साल विकी को तो गोया उससे मिले बिना चैन ही ना था। वो नोट कर रहा था कि वो खुद को मुकम्मल मसरूफ किए हुए थी। उस वक्त भी वो सब आज की शॉपिंग देख रहे थे, जबकि वो दूर बैठी विकी के साथ बातें करती किसी बात पर मुस्कुराई थी। फिर विकी का हाथ पकड़कर उसे गुदगुदाने लगी थी। वो खिलखिला रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी तवज्जो शॉपिंग और मुतल्लिका चीज़ों की जानिब मबजूल ना हो सकी थी। वो मुसलसल उसे देखे जा रहा था। वो उस वक्त माहौल से बेनियाज उस बच्चे के जरिए सुकून महसूस करना चाह रही थी, या शायद वो उस घर उस शख्स से बिल्कुल बेनियाज हो गई थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे। उसने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। वो इस शादी पर बिल्कुल मुतमईन दिखाई दे रही थी। अक्सर नजरें उसने खुद पर उठती महसूस की थी, जो बड़ी तरहम भरी थी, जिनमें उसके लिए तर्स था, रहम था, लेकिन वो खुद पर रहम नहीं खा रही थी। उसे अपना आप उतना ही लाताल्लुक नजर आ रहा था जिस तरह कोई भी नॉर्मल बंदा उस शादी में शरीक होकर खुद को लाताल्लुक महसूस कर सकता था। वो इस शादी से नाराज नहीं थी, वो खुद को यही जता रही थी। बारात के दिन उसका सूट उसने संभाल कर रखा था। जब वो तैयार होने कमरे में आया तो सूट मिलके ही ना दे रहा था। नौकर के जरिए उसने उसे बुलवाया था। कहाँ रखे हैं कपड़े? तुम्हें पता है कितनी देर हो रही है? उसने कुछ बरहमी से कहा था। खामोशी से कपड़े निकाल कर उसने उसकी बेड पर रखे और जाने लगी कि वो उसे रोकते हुए कहने लगा, बारात में तुम जाओगी? ये सवाल था कि वो बता रहा था, उसे कुछ समझ में ना आई। वो कुछ उलझन आमेज अंदाज में देखने लगी तो वो वजाहत करते हुए बोला, किसकी गाड़ी में जाओगी? मैं घर पर रहूंगी, इधर काम भी पड़े हैं, किसी का घर पर रहना तो ज़रूरी है ना। मैं रुकूंगी, मैंने अम्मी से कह दी है। तफसील से बताकर जाने लगी कि एक बार फिर उसने कहा, देखो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कुछ दिन तक तो हम इस दूसरे कमरे में रहेंगे, लेकिन दरअसल मुझे अपने कमरे में रहने की आदत है, इसलिए हम उधर शिफ्ट होंगे। वो क्या कहना चाह रहा था वो बखूबी समझ रही थी, इसलिए सर हिलाते कहने लगी, सारा घर आपका है, इसमें पूछने की ज़रूरत है ना बताने की। वो बारात के साथ नहीं गई थी कि घर में काम पड़े थे जो उसे करने थे। रात काफ़ी देर में उनकी वापसी हुई थी। फरवा दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों साथ बैठे बड़े अच्छे लग रहे थे। उस वक्त सबसे दूर वही खड़ी थी। आज भी वो उनमें से नहीं थी, उनसे अलग थी, उनका हिस्सा नहीं बनी थी, एक टूटा हिस्सा थी जो खस्ता हाली का शिकार हो रही थी। सुबह नाश्ते के लिए वो उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगी कि ये दरवाज़ा एकदम से खुला था। सामने ही वो खड़ा एक पल के लिए तो बिल्कुल चुप सादे रहा, फिर उसे अंदर आने का रास्ता देकर खुद भी अंदर चला गया। वो शायद बाथरूम में थी। टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखकर वो जाने लगी कि कुछ याद आते ही मुड़कर उसे कहने लगी, वलीमे का सूट इस्त्री करना है, कहाँ है वो? बज़ाहिर ये जुमला सादगी से कहा गया था, लेकिन उस पल उसे कुछ अजीब सा फील हुआ था। किसी गहरी सोच से निकलता हुआ बोला, शकूर से पता करो, उसी को दिया था मैंने। उसने बताया तो वो जरा इस बात में हिलाती चली गई। फिर वलीमा भी गुजर गया। कुछ दिनों बाद उसने कमरा बदलना चाहा, लेकिन फरवा ने ऐसा ना करने दिया। वो उसके कमरे में किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। वो उसकी उतरन नहीं चाहती थी। उस उतरन पर वो सोचती रह गई। फरवा दिन ब दिन हसीन से हसीन तर होती जा रही थी। वजह संजबील की बेपनाह मोहब्बत थी जो उसके हुस्न को और आलाई दे रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे। वो हनीमून मनाने मॉरिशस भी गए। 15 दिन रहकर आए। वो अपनी दुनिया में मगन थे, जबकि इधर वो अपनी दुनिया में मगन थी। उसका वजूद खामोशी की नजर हो गया था। वो दिन भर जो काम करती थी उसकी रूटीन कुछ इस तरह से थी कि अब उन कामों में एक मिनट एक लम्हा की ताखीर भी नहीं होती थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का हर गुजरने वाला दिन एक ही डगर पर था। उसमें 19-20 का कोई फ़र्क ना था कि जिससे उसकी रूटीन चेंज होती।
ہاں، ایک چیز جو اس کی زندگی کے اوراق میں ایک اور ورک کا اضافہ کر گئی تھی وہ فروا کے طنزیہ جملوں اور نشتروں کا اضافہ تھا۔ باقی تمام روٹین ویسے کی ویسی تھی۔ وہ دونوں روزانہ شام کو باہر نکلتے، گھومتے پھرتے اور رات کو دیر سے لوٹتے۔ فروا کے آتے اس کمرے میں آنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہ آتا تھا۔ ہاں، ایک فائدہ ہوا تھا کہ وہ بیڈ پر آرام سے سونے لگی تھی۔ اب اس کی دنیا، اس کے کمرے اور خود اس کے اپنے وجود، اپنی ذات تک محدود ہو گئی تھی۔ شوہر کی من پسند بیوی ہونے کا فروا بہت فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ گھر پر کی چہیتی تھی، اس لیے اکثر اس پر بھی اس کے حکم نامے جاری ہوتے تھے اور ایسا زنجبیل کے سامنے ہوتا تھا۔ اس نے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو بالکل بند کر دیا تھا۔ جو شاید بے نیاز ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، وہ اکثر اس کے ساتھ چھوٹی بات پر الجھ جاتا اور اسے بے عزت کر کے رکھ دیتی۔ میرے گھر والے آ رہے ہیں، تم نے ساری تیاری کی یا نہیں؟ وہ رات کو جلدی جائیں گے، کھانا وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ ذرا سی تاخیر پر بعد میں اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، جسے زنجبیل نے شانت ہوتے ہوئے کہا، یار تم بھی نا اس جاہل سے الجھ پڑتی ہو۔ اس کے اس ایک جملے نے تو اسے فرش پر پورے زور سے پٹخ دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ کبھی الجھتی یا لڑتی تو ٹھیک تھا، لیکن آج تک تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی، پھر اس نے اتنی غلط بات کہتی تھی۔ اس ایک جملے نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس دن وہ دل کھول کر روئی تھی، چلا چلا کر روئی تھی۔ فروا کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ شام میں وہ بھی کھڑا تھا کسی کام سے۔ جب وہ کچن میں گئی تو انہیں یوں دیکھ کر وہ یکدم سے شرم سے لال ہوتی پلٹ کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اس پوزیشن میں تھے، انہیں دیکھ کر کوئی بھی ایسا ریئیکٹ کر سکتا تھا۔ دیکھا اس گنوار کو، بنا آہٹ کیے چلی آئی، یہ اس لیے تو زہر لگتی ہے مجھے۔ فروا اس کے خلاف آگ اگل رہی تھی، جبکہ وہ تو جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ رات کو وہ دیر سے گھر آیا تھا، اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس وقت فروا کو اٹھانا گویا قیامت اٹھانا تھا، اس لیے اس ارادے کو موقوف کر کے اس نے خود کچن کی راہ لی۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ادن کے دروازے پر دستک دی۔ اتنی رات کو اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ کھانا دو مجھے، وہ پلٹ کر کچن میں جانے لگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی۔ کھانا گرم کر کے اس نے سلاد بھی بنائی اور ٹیبل پر لگا کر پانی کا جگ بھی سامنے رکھا۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے پکارا، بیٹھو۔ جانے کیوں صبح کی اس حرکت کے بعد وہ اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی۔ شاید وہ خجل سی ہو گئی تھی، اس لیے یہ شاید۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے دھیمے سے کہا اور جانے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ پلٹی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے جیسے متذبذب سی دکھائی دینے لگی۔ اس کے اضطراب کو دیکھ کر وہ خود گویا ہوا۔ کچھ کہنا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہوں؟ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ بہت دھیمے انداز میں بولتی تھی، اس کے لہجے میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ کہو۔ وہ اس کی بنائی سلاد بڑی رغبت سے کھا رہا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ آپ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے؟ اس کے لہجے میں بڑی آس تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ بولا، کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ میرا فائنل ایئر رہ گیا تھا۔ کس کا؟ ماسٹرز کا۔ کچھ توقف کے بعد بولی، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی میں۔ وہ جنسانیہ حیران نظروں سے اسے تکتا رہا، پھر ایک دم سے حیرانی مٹاتا بولا، ماں پڑھنے دیں گی تمہیں؟ جانے کہ اس نے ایسا کہا تھا اسے خود سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ بالکل چپ کر گئی، پھر اسے خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ کھانا کھا کر وہ بھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر کچھ پل تو وہ اس کے ایڈمیشن کے بارے میں سوچتا رہا، پھر ساری سوچوں پر لعنت بھیجتا سو گیا تھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، وکی ساتھ میں کھڑا پوچھ رہا تھا، ادھن باجی میں بڑا ہو کر آپ سے شادی کروں گا، میں نے امی کو بھی بتایا۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ارے تب تک تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں گی، پھر کہو گے اس بوڑھی سے تو شادی کبھی نہ کروں۔ نہیں، میں آپ سے شادی کروں گا، آپ میرے ساتھ کھیلیں گی نا؟ ہاں میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی، لیکن ایک بات ہے، اگر تمہارے زنجبیل بھیا کو پتہ چلا نا کہ تم مجھ کو ہتھیار رہے ہو تو وہ تم سے بہت لڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے جب اس نے اندر آتے زنجبیل کو دیکھا تو وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو وکی؟ اس نے بھی اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فروا کہاں ہے؟ وہ میکے گئی ہے، اس نے کہا تو وہ بولا، چائے بنا کر لاؤ۔ وہ چلا گیا۔ چائے بنا کر اس نے جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اس نے اسے اندر آنے کو کہا تھا۔ چائے رکھ کر وہ باہر آئی تو اس نے فروا کو آتے دیکھا۔ اسے زنجبیل کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگواری کی لہر ابھر آئی تھی۔ پھر تیز تیز قدموں سے وہ اندر آ گئی۔ کچھ پل بعد اس کے کمرے سے تیز تیز باتوں کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ اس وقت کافی برہم دکھائی دے رہا تھا۔ سیدھا ماں کے پاس گیا۔ کچھ دیر بعد ماں نے فروا کو بھی اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ پھر جانے ان میں کیا باتیں ہوئیں کہ معاملہ سیٹ ہو گیا تھا۔ وہ اسے ضروری باتیں کرنا بھی ترک کر چکا تھا۔ اس کی ذات سے اس عورت کو خوف تھا کہ جو گھر کے ایک فالتو پرزے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اکثر ان دونوں کے محبت بھرے جملے سنے تھے، کبھی کبھار تو انہیں محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یا تو اس میں رومانس کے جراثیم ختم ہو گئے تھے یا پھر وہ بے حسی کی لپیٹ میں اس قدر آ گئی تھی کہ یہ سب اسے بےمانی لگ رہا تھا۔ ایک ایسے ہی دن اس نے ان دونوں کی باتوں میں خود کو موضوع بنتے سنا تھا۔ تم ہر وقت اسے دیکھتے رہتے ہو، میں نے نوٹ کیا تمہاری نظریں اس پر سے نہیں ہٹتی۔ وہ سخت لہجے میں زنجبیل کو سنا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہوں بالکل اس طرح جس طرح ہر انسان کو دیکھتا ہوں، اسے اس نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھتا جس نگاہ سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے وضاحتی انداز سے کہا تھا۔ مطلب محبت کی نظر، یہ نظر صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ کہیں مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ کیا تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں ہے؟ اس نے ملائمت سے کہا۔
तुम्हारी मोहब्बत पर तो है, तुम पर नहीं। फरवा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुराया था। अक्सर वो उसे मौजू बना लेती और उसी पर घंटों बोलती। कभी कभार तो वो इस कदर चिढ़ता कि उसे सख्त अंदाज में टोक कर रह जाता। ये क्या तुम हर वक्त अदन अदन की रट लगाए रखती हो, मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ, वो थी इस काबिल कि उसे इर्ज़ा समझकर दो चार पल के लिए हंसी मजाक में शामिल किए रखते। किस्मत ने अगर ये जिल्लत उसके नसीब में लिख दी थी तो वो बेशक वो ऐसा करने में हक बजानिब थे, वो सोचती रहती थी। फरवा अपने किसी दोस्त के घर गई थी जबकि दोनों नंदे कॉलेज से वापसी के बाद अपने कमरों में सो रही थी। सास चचा इलियास के यहाँ गई हुई थी। घर पर उस वक्त खामोशी का राज था। असर की अजान होते ही उसने नमाज अदा की और किचन में खाने की तैयारी करने लगी। आटा गूंदकर उसने बिरयानी के लिए प्याज काटनी शुरू की। गोश्त पहले ही गलाने के लिए रख छोड़ा था। सुनो, एक कप चाय बना दो। फरवा कहाँ गई है? वो किचन के अंदर आया और फिर से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा। वो किसी दोस्त के घर गई है। चूल्हे पर चाय का पानी रखकर उसने जवाब दिया, मैं अपने कमरे में हूँ। कहकर वो चला गया। वो चाय बनाकर उसके पास लाई। चाय साइड टेबल पर रखकर वो कुछ देर तो तजब्बुज़ भरे अंदाज में खड़ी रही, फिर कुछ हिचकिचाहट से कहने लगी, मुझे कुछ रकम चाहिए। जाने की उस पल उसे उसकी आंखों में नमी दिखाई दी थी। उसकी नमनाक आंखें उस पल बहुत कुछ कह रही थी। उसे यही लगा था। उसकी नमनाक आंखें उस पर बहुत कुछ कह रही थी। उसे यही लगा था। बिना कुछ कहे उसने जेब से रकम निकाली। उस वक्त उसे ये तक नहीं मालूम हो सका था कि उसने उसे कितनी रकम थमाई थी। थैंक्स। उसका ये एक लफ्ज़ उस मर्द के मुंह पर तमाचा मारने के लिए काफ़ी था। उस पल उसे अपनी मर्दानगी पर जितनी शर्म आई थी, उसे अपना आप जितना बेगैरत लगा था, उतना शायद कभी अपना आप महसूस ना किया। वो मर्द था, वो घटिया मर्द जिसके मुंह पर उसकी बीवी तंज का तीर मारकर चली गई थी। उसकी गैरत पर यह ताज़ियाना बहुत भारी लगा था। उनकी शादी को 2 साल बीत चले थे। फरवा अभी तक मां नहीं बन सकी थी। उसकी सास उसे इलाज की गर्ज से कई डॉक्टरों के पास ले गई थी, लेकिन कोई आसरा न बन सका था। अदन को अपने माँ बाप बहन भाइयों को देखे 3 साल हो चुके थे। उसे लग रहा था कि अगर मज़ीद 1-2 साल वो उन्हें ना देख सकी तो वो उनके चेहरों को भूल जाएगी। दिलसोज लम्हात उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। तहकीराना रवैये उसके वजूद के गिर्द लिबास की तरह लिपट गए थे। किसी जाफिज़ा तसव्वुर का दूर दूर तक इम्कान न था। उकताहट आमेज अंदाज में जिंदगी बसर हो रही थी। हर मौसम उसके लिए एक जैसा था। बेलतफाती ने उसे थका दिया था। इस थकावट ने उसके वजूद में वहशत भर दी थी। उन दिनों से अपना आप जलील तरीन लग रहा था। एक ऐसा बंदा जो ज़मीन और आसमान पर अकेला खड़ा, एक रहम भरी आवाज़, एक तरहम आमेज लफ्ज़ का तलबकार हो। उस तशने की कैफियत ने उसे निढाल कर दिया था। वो बीमार हो गई थी, लेकिन ये बीमारी भी उसकी तन्हाई की तरह उसके साथी बन गई थी। पिछले कुछ दिनों से बुखार मुसलसल हो रहा था। जिस्मानी थकावट, दर्द ने उसे निढाल कर दिया था। सुबह के मलगजे उजाले में जब वो सहन में आई तो 400 खामोशी का राज था। लॉन के सबसे पर पाँव रखते ही जाने उसे क्या हुआ था कि वो लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरी थी। उसका सभी चेहरा उस वक्त पिलाहट लिए हुए था। शकूर ने जब उसे इस तरह ज़मीन पर पड़े देखा तो यकदम अंदर की तरफ भागा था। मेरे ख्याली में उसने संजबिल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाज़ा उसी ने खोला था। फिर शकूर के बताने पर वो बाहर की तरफ लपका था। वो बेहोश पड़ी थी। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। उसे गाड़ी में डालकर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गया था। वो एडमिट हो गई थी। थोड़ी देर के लिए वो घर आया था ताकि उन सबको खबर कर सके, लेकिन वहां तो गोया बात ही कुछ और थी। फरवा तैश के आलम में उसकी जानिब लपकी थी। कहाँ है वो? जरा सी बीमारी का बहाना क्या खूब किया है। अम्मी कहाँ है? उसकी बात के जवाब में उसने कहा तो वो चिल्लाती हुई बोली, मैंने कुछ पूछा है? माँ भी चली आई और वो भी उसे लताड़ने लगी थी। वो तो गोया फंस कर रह गया था। उन्हें यूं बोलता छोड़कर वो फिर अस्पताल आया। वो हनूज उसी हालत में थी। इस दौरान कोई 10 बार फरवा की कॉल्स आई थी जिसे उसने रिसीव नहीं किया था। वो तो कम अज़ कम उसके कत्ल में शरीक नहीं हो सकता था, वो सोच रहा था। रात जाने के इस पैर वो कुछ होश में आने लगी थी। वो कुछ कह रही थी। वो उठकर उसके करीब गया और उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। अम्मी, अम्मी मुझे ले जाओ यहाँ से। ये लोग बड़े बड़े जालिम हैं। ये मुझे इंसान में जानवर हूँ इनके लिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सब मुझे ले जाओ अम्मी, अल्लाह के लिए मुझे ले जाओ। मुझे तुम सब याद आते हो, सब याद आते हो। मैं वो सब मारते हैं मुझे। देखो मेरा जिस्म, सारा जिस्म जख्मी, मुझे ले जाओ। वनीम बेहोशी की कैफियत में रोने लगी थी। उसकी बातें सुनकर वो शॉक्ड रह गया था। वो मार खाती रही थी, उसे मारा जाता था और वो इतना बेखबर था। अम्मी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, ले जाओ मुझे। वो सिसक रही थी। उस रात वो जो कुछ बोलती रही थी उसने उस मर्द के ज़मीर पर खूब ताज़ियाने लगाए थे। वो खुद पर फरामोशी के आलम में जो कह रही थी वो उस मर्द के लिए होलनाक था। 1-2 दिन में बुखार की शिद्दत में कमी आ गई थी। वह मखदूश हालत में नहीं थी। तकिए के सहारे वो बैठी आंखें बंद किए नीम दराज थी। जब वो अंदर आया था एकदम से आंखें खोलकर उसने एक नज़र उसे देखा और फिर आंखें बंद कर ली। करीब आकर उसने उसके माथे पर हाथ रख दिया था। बुखार कदरे कम था। कुर्सी खींचकर वो उसके मुकाबले बैठता संजीदगी से बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर लेकर जा रहा हूँ। कुछ दिन वहीं रहो, फिर मैं तुम्हें ले आऊँगा। उसकी बात ने उसे बुत बना दिया था। वो बेयकीन निगाहों से उसे देखने लगी थी। फिर उठकर दरवाज़ा लॉक करके उसके करीब आकर बोला था, अपनी कमर दिखाओ।
پھر اٹھ کر وہ دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آ کر بولا تھا، اپنی کمر دکھاؤ۔ اس کی بات پر وہ سکتے میں آ گئی تھی، وہ یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کہاں نا اپنی کمر دکھاؤ۔ اسے گمسم دیکھ کر وہ خود اس کی قمیض اٹھانے کو بڑھا تو وہ فوراً بولی، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس کی بات کو نہ سنتے وہ خود اس کی قمیض اٹھا کر اس کی کمر پر زخم کے نشان دیکھنے لگا۔ اور کہاں کہاں مارے؟ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چپ رہی تو وہ پھر بولا، کہاں کہاں اور کس نے مارا؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس پل اس کی آنکھوں میں نمی ابھرتی دیکھی تھی اس نے، جو وہ اپنے اندر اتارتی وہ بولی، ایسا کچھ نہیں ہے میں۔ پھر جانے کیا ہوا کہ ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنی آنکھوں میں نمی ابھرتی دیکھی تھی اس نے۔ آنکھوں سے رواں ہونے والے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے وہ بے آواز روتی رہی۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اٹھو۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کی ماں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے ماں کے گھر کے دروازے پر اتارتے ہوئے وہ بولا، 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ گھر میں تو گویا بھونچال آیا تھا۔ سب اس سے خفا تھے۔ اس کی ماں نے تو گویا بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ کوئی جادو کر دیا جو اتنی آزادی دے دی اسے؟ مجھے اپنی شکل میں دکھا۔ میرے بیٹے کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری اتنی محبت کہ خود ان کے گھر ان کے پاس چھوڑ آئے۔ ماں کی باتیں ناقابل برداشت تھیں لیکن وہ برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ دوسری طرف فروا الگ ناراض تھی۔ وہ بھی اس سے بات چیت ترک کر چکی تھی۔ وہ بیڈ پر دراز کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ جب اس نے فروا سے بات کرنی چاہی، وہ بیمار تھی تو کیا مرنے دیتا؟ لوگ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے تو کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا؟ لفظ بیوی نے تو فروا کو تپا دیا تھا۔ اوہ، تو بیوی کے مرتبے تک لے آئے ہو۔ آج پہلی بار تمہارے منہ سے اس کے لیے لفظ بیوی سنے۔ میں نے خوب اب بڑی طرفداری کرو گے؟ ہاں، بھاڑ میں گئی وہ اور بھاڑ میں گئی اس کی بیماری۔ مجھے وضاحتیں مت دو۔ اس کے قطعی انداز پر اس نے بھی اپنا رویہ چینج کر دیا تھا۔ اگر وہ حقیقت سننے کی روادار نہ تھی تو وہ بھی فضول میں اپنا دماغ نہیں کھپانا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے مکمل بول چال بند کر دی تھی۔ اس نے 1-2 بار اسے منانے کی کوشش کی لیکن وہ ہنوز ناراض ہی رہی تھی۔ جس دن اس نے عدن کو گھر واپس لانا تھا اس دن فروا ناراض ہو کر امی کے گھر چلی گئی، جبکہ اس کی ماں بھی فروا کے ساتھ ہی گئی تھی۔ ان کا رویہ ایسا ہونا ہی تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ جب اسے لینے گھر گیا تو ان کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اندر نہ کیا تھا۔ کسی کام کا بہانہ کر کے وہ اسے سیدھا گھر لے آیا تھا، پھر اسے گھر پر اتار کر وہ کہیں چلا گیا تھا۔ رات جب وہ گھر آیا تو گھر پر اسے مکمل خاموشی ملی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے دروازہ کھلا پایا۔ اندر آیا۔ کمرے میں زیرو بلب کی روشنی سے کمرہ نیم تاریک تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ کی طرف آیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کچھ پل سوچ کے نظر ہوئے تھے، دوسری پل وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے برابر میں لیٹ کر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں نے 2 ہفتوں کا وعدہ کیا تھا ورنہ اس سے پہلے آ جاتا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ آج کے بعد سے جس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو تم مجھے بتاؤ گی، مجھ سے چھپاؤ گی نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا تھا، جو زخم میں نے دیا اس کا مداوع بھی میں کروں گا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر بولی، وہ سب خفا ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مشکل کھڑی ہو۔ اس نے اسے بھی کسی بھی قسم کے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے، اور تم وہ کرو جو میں کہوں بس۔ وہ اس کے معاملے میں ہمیشہ سخت رہا تھا۔ قصور میرے بھائی کا تھا لیکن خطاوار میں ٹھہرائی گئی۔ ادھر وہ سب کچھ اور چاہتے ہیں اور آپ کچھ اور۔ آپ تو آرام سے آفس چلے جائیں گے لیکن گھر پر میں کیا کیا فیس کروں گی یہ صرف مجھے پتا ہے۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تم سے مشورہ میں نے کب مانگا؟ یہ میری بھی زندگی ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں کچھ بولوں اپنے لیے۔ کیا میں کٹھ پتلی ہوں جو؟ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں سب کی شکایتیں نہ کروں، اب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے مجھے دیکھنے کے روادار نہ تھے، اب وہ چند ثانیہ خاموش رہی اور پھر بولی، میں اب اور سہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن آپ کے اس اقدام کے بعد میں ان کے لیے دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بن جاؤں گی۔ وہ آپ کو تو برا نہیں سمجھیں گے، صرف مجھے سنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر یہاں اور زندگی تنگ ہو۔ آپ فروا کو اپنی بیوی سمجھے، مجھے اپنے حقوق نہیں چاہیے۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا جس پر وہ بڑے مزے سے مسکراتا بولا تھا، تو کیا تم سے اپنا حق لینے کے لیے مجھے زبردستی کرنا پڑے گی؟ وہ اسے چپ لیکن بے تاثر انداز میں دیکھتی رہی۔ جب میں ایسا نہیں چاہتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف ہے جب میرے ساتھ رہو گی تو میری مانو گی۔ وہ پرسکون سا گویا تھا، میں آپ کو اس قدر ارزاں لگتی ہوں کہ جب جی چاہا پھینک دیا، جب جی چاہا استعمال کر لیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی جیسے شوق میں تھی۔ یعنی تم ضد کرنے لگی ہو؟ انا ہے نا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا اور پھر سختی سے بولا، انا کی بات بیچ میں لاؤ گی نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ میں کیا ہوں تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ تم انتقامان اپنی ضد پر اڑ گئی ہو، یہی بات ہے نا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ روحاں سے لہجے میں کہتی تڑپ اٹھی تھی۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں دان چباتا بولا تھا، میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ میں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر فروا نے آپ کو یہاں دیکھا تو وہ مجھے زندہ ترکور کر دے گی۔ وہ رونے لگی۔ پھر آنسو؟ میں نے منع کیا تھا نا، میں تمہارے آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں۔ انا کی بات ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے دھتکارتی ہو۔
صبح وہ جلدی اٹھی تھی، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نہا کر جب وہ باہر نکلے تو اس نے اسے سیل پر بات کرتے دیکھا۔ وہ کسی سے ڈاکیومنٹس کی بات کر رہا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر جانے لگی کہ سیل آف کر کے وہ اس سے بولا تھا، ادھر آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ قدم چل کر اس کی جانب آئی۔ یہ سوگ کیوں منا رہی ہو؟ پھر اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ جب وہ مزید بے تکلفی دکھانے لگا تو اس نے ایک جھٹکے سے مڑتے کہا، مجھے کام ہے۔ اس کی حرکت پر وہ مسکراتا رہا۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام ہے، پھر مسکراتا بولا، غصے میں کافی اچھی لگتی ہو۔ کیوں؟ مجھ میں تو کوئی خاص بات نہیں، یہی کہا تھا نا آپ نے پہلے۔ اسے اس کی پرانی بات یاد دلاتے جب وہ اشتعال انگیز انداز میں بولی تھی تو وہ ایک ہلکا سا کہا لگاتے اسے گلے لگاتے بولا، پہلے کی نہیں اب کی بات کرو، میری رات کو حسین۔ وہ اسے دھکیلتی چلی گئی تھی۔ وہ فروا اور ماں کو منا کر لے آیا تھا۔ اس کا رویہ فروا کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا، جبکہ وہ اس سے کچھ ناراض محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ فروا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، چلو تمہیں شاپنگ کراتا ہوں۔ وہ ہنوز خاموش تھی تو یکدم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں کہنے لگا، اس کے یہاں رہنے سے تمہیں کوئی خوف کیوں ہے؟ دیکھو میں اسے طلاق نہیں دے سکتا کہ یہ جرگے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے، گھر سے بھی نہیں نکال سکتا کہ یہ سب طے ہوا تھا۔ پھر بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ اسے آرام کر رہا تھا۔ تو اتنا میٹھا بننے کو بھی جرگے نے تو نہیں بولا تھا۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ذہن کے پردے پر اس کے ساتھ بیتی رات کی فلم کچھ اس طرح لہرائی کہ وہ چپ کر گیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ اسے یکدم خاموش پا کر وہ بولی، تم کچھ بھی کہو پر وہ بیوی تو ہے نا میری، اب میں اس رشتے سے جان تو نہیں چھڑا سکتا۔ اور پھر یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ پھر تم سب مجھے اس معاملے میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تم آج کل اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہمدردیاں دکھا رہے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے دل کی بات بتائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، فضول کی سوچے رہنے دو اور کچھ پیار بھری باتیں کرو۔ یقین کرو کب سے ترس رہا ہوں تمہاری ایک پیار بھری بات کے لیے۔ اس پل وہ مان گئی تھی کہ وہ اس کو چاہتی بھی بہت تھی۔ اس کی محبت اسے اس سے بدگمان کر دیتی تھی، جس میں وہ خود کو سراسر بے قصور سمجھتی تھی۔ چچا الیاس کی بیٹی کی شادی تھی، سب وہاں گئے تھے، وہ گھر پر رہ گئی تھی۔ اس کی عجیب حالت تھی، وہ بہت سستی اور تکان محسوس کر رہی تھی اور کئی بار تو اسے ابکائی بھی آئی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والی گڑبڑ کا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ سب سے بڑا طوفان اس خبر سے آنے والا تھا۔ وہ اس کا سوچ سوچ کر اور بھی پریشان ہو رہی تھی۔ لان میں بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں منہمک تھی جب وہ آ کر اس کے قریب کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ یکدم سے ہڑبڑا کر وہ نظریں پھیر کر درخت پر بیٹھے کووں کو دیکھنے لگی، پھر جانے کیا سوچ کر وہ اس کی طرف دیکھتی کہنے لگی، آپ مجھے کسی طرح سے ہسپتال لے جا سکتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ سوالیہ انداز میں کچھ دیر تکتے رہنے کے بعد بولا تھا، کیوں؟ مجھے کام ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ تمہیں جو کام ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ حیرت سے وہ یکدم سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، سمجھے تم؟ آپ کو کس طرح؟ وہ الجھن بھرے انداز میں کہنے لگی تو وہ بولا، ایسا کوئی بھی خیال دل سے نکال دو، مجھے بچہ چاہیے، اور ہاں رات کو کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرنا، میں آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر گیٹ سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ اسے جگا رہا تھا۔ پلیز کوئی آ جائے گا، وہ ہراساں سے بولی تو وہ کہنے لگا، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ اس کے برابر لیٹ گیا تھا۔ وہ اٹھی تو اس نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لٹایا تھا۔ آپ کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ وہ سب بہت ناراض ہوں گے، اور اگر انہیں خبر ہو گئی کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ مجھے مار ہی دیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ابارشن۔ وہ بہناتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آیا، اور اس وقت تم بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ صبح جب وہ اٹھی تو وہ اسے بستر پر نظر نہیں آیا تھا۔ وہ شاید جلدی چلا گیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ پھر آیا تھا۔ دماغ ٹھکانے پر آیا کہ نہیں؟ وہ کمرے میں بستر پر دراز کتاب پڑھ رہی تھی کہ ایسا مزہ صرف ان کی غیر موجودگی میں ہی وہ لے سکتی تھی، تو وہ تو اس کے پڑھنے پر بھی طنز کے تیر اس طرح چلاتے تھے کہ وہ خود کو ایک مجرم سے بھی زیادہ قصوروار سمجھنے لگتی تھی۔ وہ اٹھی اور بستر سے اتر کر سلیپرز پہن کر اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ میں چائے لے آؤں؟ وہ شاید اس سے فرار حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے روک چکا تھا۔ آپ کو اس بات کا احساس ہو نہیں سکتا، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا سننا پڑے گا۔ وہ سب بہت ناراض ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے لیے زندگی اور مشکل مت بنائیں۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی میں کبھی گلہ کروں گی۔ یہ سب میرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ حقیقتاً خوفزدہ تھی۔ میں ہوں نا، اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ سر پر آسمان اور زمین پر وجود کسی کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ یہ میں جانتی ہوں، ان چند سالوں میں میں جان گئی ہوں، اور اب آپ مجھ سے دونوں آسرے چھینا چاہ رہے ہیں، مجھے منہ کے بل گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، پر میرے لیے مشکل ترین ہے۔ آج وہ اسے تفصیلاً بات کر رہی تھی، وگرنہ اکثر وہ خاموشی رہتی تھی۔ وہ بات بدلتے بولا تھا، تم شادی میں نہیں جاؤ گی؟ وہ شادی سے متعلق کہہ رہا تھا۔ نہیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں ابھی جا رہا ہوں، کچھ دیر بعد تم بھی وہاں آنا۔ میں نہیں آ سکتی، اس نے معذرت کی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، ضد کر رہی ہو؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خفیف سے گھبراہٹ لیے وہ بولی، اس طرح سب سے کٹ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تم بہت مظلوم ہو، تم پر سب طرز کھائیں اور
آپ نہیں سمجھیں گے میری بات، آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ جھلاہٹ آمیز انداز میں بولی تھی، میرے وہاں جانے کے بعد تم وہاں آؤ گی، وہاں کیا ہوگا یہ میرا مسئلہ ہے۔ اسے وارن کرتا وہ چلا گیا، جبکہ وہ مسموم ذہن لیے تیار ہونے چلتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب اس سے چاہتے کیا تھے۔ اگر قسمت اسے یہاں اس طرح سے لائی ہی تھی تو پھر اس قدر ذلت آمیز زندگی اس کی تقدیر کیوں بن گئی تھی؟ اس دن وہ شادی میں چلی گئی تھی، لیکن جس انداز سے ان سب نے اسے دیکھا تھا، اس نے دعا کی تھی کہ وہ زمین پر سے جادو کے زور سے غائب ہو جائے۔ گھر کس کے حوالے کر کے آ گئی تم؟ ساس نے قریب آتے ایک تیر اس کی طرف اچھالا تھا۔ وہ کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ نند بھی آ کر اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ اگر تمہیں آنا ہی تھا تو مجھے کہتی، میں گھر پہ رک جاتی، اس طرح گھر خالی تو نہ چھوڑ آتی۔ دوسری نند نے بھی دھمکی آمیز انداز میں کہا تھا، ابو سے کہوں گی بھلا یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ وہ مخمصے میں پھنسی اپنی زندگی میں آنے والے دوسرے طوفان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں کھوتی جا رہی تھی۔ وہ سب اس کی طبیعت میں تبدیلی دیکھنے لگے تھے، اور مزید بات اس کی کیسے کھلی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تو یہ گل کھلائے جا رہے تھے۔ بتا کس کا گن اپنے پیٹ میں لیا پھرتی ہے؟ میرا بیٹا تو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا۔ بول، کس کے ساتھ گل کھلاتی رہی ہے؟ صبح سویرے وہ اس پر چلاتی سب گھر والوں کو اکٹھا کر چکی تھی۔ وہ بھی شور کی آواز پر آیا۔ ماں کے سامنے کھڑی عدن کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ بتا، کس کا گن اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ میرا، ایک دم سے کہتا اب اس کے سامنے آیا تھا۔ سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکیے جا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ فروا آگے بڑھی تھی۔ میرا بچہ ہے یہ۔ اب ٹھیک ہے نا؟ اب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تم جاؤ۔ سامنے کھڑی عدن کو دیکھتے ہوئے وہ قدرے ترشی سے بولا۔ ان سب کو برتا حیرت میں ڈالے وہ اس کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ تم میرا نام نہیں لے سکتی۔ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ کیوں؟ کیا ناجائز ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ اب تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھی تم؟ اسے مسلسل روتا دیکھ کر وہ مزید بولا تھا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں ہوں نا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع پر ان سے کوئی بات مت کرنا، سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر میں گویا کو حرام مچ گیا تھا۔ فروا چیختی چلاتی رہی، کتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، کس قدر چھپ کر گیم کھیلا میری ہی آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم اس کے ساتھ رنگرلیاں بناتے رہے، اتنا فراڈ۔ اس وقت تمہیں سب غلط لگ رہا ہے، پر جب ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو تمہیں یہ غلط کے بجائے بالکل ٹھیک لگے گا۔ تم ایک عورت ہو، ایک عورت کے جذبات اور احساسات کو سمجھ۔ میرے جذبات اور احساسات کو چولہے میں جھونک کر اس کے جذبات اور احساسات کی تمہیں بڑی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ نہیں، تمہارا مطلب دراصل یہ ہے کہ اس کا تم پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ ترشی سے بولا۔ تمہارا بھڑکنا، تمہارا اس کی فیور میں بولنا، یہ سب ظاہر کرے کہ تمہارا زیادہ حق اس پر ہے۔ ایک طویل اور بیکار بحث نے جھگڑے کی شکل اختیار کرنی چاہی تھی تو وہ اس کے پاس سے ہی ہٹ گیا تھا۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر بات کرنا ترک کر دی۔ تم نے دشمن کی بیٹی کو اتنا اہم مقام دے دیا۔ اس دشمن کی بیٹی کی اولاد اب اس گھر میں، وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ماں کو کی ادھوری بات مکمل کی تھی۔ میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ اسے بیوی نہیں سمجھو گے، اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا تو وہ بولا، آپ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اتنا گنہگار بنانا چاہتی ہیں کہ وہ دوزخ کی بھٹی میں جلتا رہے؟ ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے شوہر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی قسم کے لیے میں دوزخ خریدوں اپنے لیے؟ وہ سوالیہ انداز میں دیکھتا رہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس بات کے لیے جواب دہ مجھے ہونا ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ اب میری سب سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو بجائے اچھالنے کے اسے گھر کی عزت سمجھتے ہوئے دبا لیں۔ اسی میں سب کی عزت ہے، اگر بات اچھلی تو بے عزتی سراسر آپ کی ہوگی۔ بیٹی کی باتیں انہیں درست لگی تھی، لیکن دل میں عداوت اور کدورت کچھ اس طرح رچ بس گئی تھی کہ دل سے جاتی ہی نہ تھی۔ بات کھلتے ہی فروا کے گھر والے آئے، انہوں نے بھی بہت واویلا مچایا تھا۔ فروا کسی زخمی ناگن کی طرح موقع کی طاق میں تھی۔ وہ اس کا گلا دبا دینا چاہتی تھی جو زنجبیل کو اس سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ایک سسر نے کچھ خاموشی اختیار کی رکھی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ زنجبیل اس معاملے میں عدن کے ساتھ تھا۔ ان کے جہاندیدہ نظروں نے جان لیا تھا کہ بہتری اسی میں تھی کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ بیٹی کی مخالفت ان کے حق میں غلط ہو سکتی تھی۔ گھر بھر پر ایک سوگوار سی کیفیت طاری تھی، جیسے کسی بڑے سانحے کا گزر ہوا ہو۔ فی الحال وہ بھی چپ تھا کہ زیادہ مخالفت سود مند نہ تھی۔ وہ فی الحال اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے ہنوز فروا کے ساتھ ایک کمرے میں ہوتا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ خود بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس پر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ پلیز فروا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے یہ سب تم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ مجھے سونے دو۔ وہ کروٹ لے کر بولی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، میرے بغیر سو سکتی ہو؟ اس کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، پر رخ موڑ کر وہ اس کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی تھی۔ ایک اطمینان بھری لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر تکلیف دیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ بھی اسے چاہتا تھا، لیکن یہ سب جو ہو رہا تھا شاید یہ تقدیر کا لکھا تھا، اس نے مان لیا تھا۔ صبح وہ آفس کے لیے نکلا، گھر پر موبائل رہ گیا تھا جس کی خاطر اسے واپس مڑنا پڑا تھا۔
کس کی مرضی سے تم نے یہ حرکت کی؟ بڑے اونچے خواب دیکھتی ہو؟ اب دیکھتی ہوں کیسے تم یہ بچہ پیدا کرتی ہو۔ اس کی سانس نندے اسے بڑی بے دردی سے مار رہی تھی۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے اسے دیکھتا جسے جم کر رہ گیا تھا۔ میرے بیٹے کو ورغلایا، ہمارے خلاف محاذ پر کھڑا کر دیا۔ ہاں، اب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ہوش میں آتے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان تک پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ روتے ہوئے اس کے عقب میں چھپ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں یکدم ہونے والی خاموشی میں گڑمٹ ہو رہی تھی۔ ایک قہر برساتی نگاہ ماں اور بہنوں پر ڈالے وہ نہایت آگ برساتے لہجے میں بولا تھا، آج کے بعد اگر کسی نے اس کو بری نگاہ سے بھی دیکھا تو میں وہ کروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہ تو آپ کا بیٹا ہوں اور نہ ہی ان کا بھائی۔ بہنوں پر قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اس کے کمرے میں لایا تھا۔ تم انسان ہو یا جانور؟ کہتی کیوں نہیں تم مجھے؟ ان کا غصہ بھی اس پر نکالنے لگا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ پھر وہ اسے سب کے سامنے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے دن مخصوص کر دیے تھے، 3 دن ایک کے پاس اور 3 دن دوسری کے ساتھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو وہ اس سے یہی پوچھ رہا تھا، کتنی مار کھاتی رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ جل کر بولا، کسی نے ایوارڈ دیا تمہیں؟ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، میں چاہوں تو تمہیں الگ گھر میں رکھوں پر تمہارا اس حالت میں الگ رہنا ٹھیک بھی نہیں۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ یہ سب اس پر گویا دھماکہ کر گئی تھی۔ اس کی بات پر اس کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ یہ سب جھک مارنے کے لیے کیا میں نے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے وضاحت کرنی چاہیے تو وہ اس کی بات کاٹتا بولا، اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور دوسری بات، جب میں یہاں اس کمرے میں ہوں تو صرف میری تمہاری بات ہوگی بس۔ میں گھر والوں کے خلاف یہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ کوئی مسئلہ ہو، یہ کسی سے شکایت ہو، کہہ سکتی ہو ایک بار۔ بار بار ایک بات سننے کا عادی نہیں ہوں میں۔ خود ہی پنگے لیتا تھا اور اب اسے کسی کے خلاف نہ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خفا ہوئی تھی۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا وہ آنکھیں بند کر کیا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، جواب دو۔ ہنوز آنکھیں بند کیے وہ بولا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میرا بچہ میری طرح ہونا چاہیے، نہیں اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میں برا ہوں؟ وہ چپ رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، اس نے دھیرے سے کہا۔ برا بن کر دکھایا نا تو پھر بھاگ جاؤ گی۔ اس رات اس نے اس کے زخموں پر محبت کے مرہم لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ فیصلہ اس مرد کا نہ تھا، تقدیر کا تھا جو کچھ اور کرنے والی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، حتمی انداز اختیار کیے فرپا اس کے سامنے کھڑی اٹل انداز میں بولی تھی۔ اس کا ناقابل فہم رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ تمہیں پتا تھا کہ میں کسی کا شوہر ہوں؟ پہلے سے تم یہ جانتی تھی، اور تم دوسری بیوی بن کر آئی ہو۔ وہ نہیں تو پھر اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو جیسے تمہیں پہلے سے کچھ معلوم نہ تھا، اور یہ بم اب تمہارے اعصاب پر پھٹا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ تلخ ہونے لگا تھا۔ اوہ اب سمجھی، تو میں دوسری بیوی ہوں، یعنی زیادتی۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے زیادتی کی ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ پھر نہایت ترشی سے کہا، اب تم فیصلہ کر لو کہ تم میرے ساتھ رہو گے یا اس کے ساتھ۔ میں تمہیں اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، سمجھے تم؟ وہ چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تحمل برداشت سے بات کافی آگے نکل چکی ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں پتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ پھر تم بار بار اسے چھوڑنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ چند ثانیے کے لیے خاموش رہی تھی، پھر کہنے لگی، تمہیں تو وہ زیادہ پیاری ہے نا کہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تمہیں تو وہ زیادہ پیاری ہے نا کہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے اچانک کہے جملے پر وہ کچھ پل کے لیے چپ رہا، پھر تامل کر کے بولا، مجھے تم سے محبت ہے، تم جانتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں بار بار محبت جتائی جاتی ہے۔ اس کے جملے نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، اس وقت نیگیٹو سوچ رہی ہو۔ الٹے چشمے سے سب الٹا دکھے گا، اور اگر سب الٹا ہی ہو تو، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہیں پتہ ہے بہت گناہ کیا ہے میں نے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی جوان ہے، اگر کل کو وہ کچھ غلط کرتی تو اس سب کا اصل ذمہ دار کون ہوتا؟ میں؟ اس نے میں پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر مذہبی طور سے سوچو، اگر میں نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے تو میں کسی عذاب سے دوچار ہو سکتا تھا۔ محبت میں نے تم سے کی ہے، وہ ایک بے ضرر لڑکی ہے، تم اس کی حمایت مت کرو۔ جب تم اس کی حمایت کرتے ہو تو مجھے سخت زہر لگتے ہو۔ یہ تم نہیں تمہاری محبت بولتی ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کو کس طرح سمجھائے، لیکن ایک بات جس پر ثابت قدم تھا وہ یہ تھی کہ وہ اب ان دونوں کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ اس بات پر بھی وہ جھگڑنے لگی تھی۔ تم آج اس کے پاس نہیں جاؤ گے، اس کا حتمی لہجہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اسے بھی غصہ آیا تھا، تمہیں اس کی قربت اچھی لگتی ہے تبھی تم اس کی طرف بھاگتے ہو۔ وہ چلائی تھی، تم اسے مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ اسے زاروں کے تار روتے دیکھ کر وہ چند ثانیے کے لیے خاموش رہا تھا۔ تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، تم اسے چھوتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تم اسے نہیں چھوؤ گے، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر اس رات وہ اسی کے پاس رہا تھا۔ اس کے سوتے وہ کروٹ لی ادن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جانے اب زندگی کیا کچھ کرنے والی تھی اس کے ساتھ۔ منصور کی موت نے تو اسے ہی زندہ درگور کر دیا تھا۔ رات دیر تک وہ جاگتا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
خیالات کا تلاطم اسے کہیں سے کہیں جا پٹکتا۔ اس کے ساتھ یہ کیا مذاق ہو رہا تھا، وہ سوچتے سوچتے پاگل ہونے والا تھا۔ شدید پریشانی تب لاحق ہوئی جب اس نے اس کے پاس جانے پر ہٹ دھرمی دکھائی۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو میں خود کو مار ڈالوں گی، اس کی دھمکی پر اسے بھی ضد آئی تھی۔ وہ اسے روتا بلکتا چھوڑ کر عدن کے پاس آیا تھا۔ وہ جانے کدھر غائب تھی؟ کمرے میں اسے نہ پا کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اسے ڈھونڈتا ہوا وہ باہر آیا، کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم، ہر جگہ وہ نہیں تھی۔ وہ اسٹور روم میں آیا، وہ وہیں بیٹھی کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ الٹا اس پر غصے ہونے لگا تھا۔ میں کچھ کام تھا، اس نے ہکلا کر کہا تھا۔ تمہیں ساری دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا میں، تم یہاں بیٹھی عذاب ہو تم، زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے میری۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ اسے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تقریباً دوڑتا ہوا کمرے میں لایا۔ تبھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہوا۔ باہر زریں کھڑی تھی۔ بھابھی نے سلیپنگ پلز کھا لی، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، جلدی کریں انہیں ہسپتال۔ وہ یکدم باہر کی طرف بھاگا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے ہسپتال لایا تھا، کس طرح سب کچھ آنن فانن ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں بیٹھا اس نئی افتاد پر حیران تھا، اور اس کا دل شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ وہ چلائے، اتنا چلائے کہ اس کے اندر کی تمام کلفتیں ختم ہو جائیں۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ICU سے نکلتی ڈاکٹر نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہا تھا، اس کی ساس اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ اس لیے شادی کی تھی، میری بھول سے بچی کو کس قدر برباد کر کے رکھتی ہے اس دشمن کی بیٹی کے لیے۔ وہ کفا افسوس ملتی جانے اور کیا کچھ کہتی رہی تھی۔ اس نے اب محتاط رویہ اختیار کرنا شروع کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے محاذ پر ثابت قدم تھا، لیکن اب اس نے ان سب کے ساتھ اپنا رویہ کافی بدل لیا تھا۔ اب وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ خاموشی اس کی ذات کے اندر بسیرا کرنے لگی تھی۔ جس شام وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی، اسی شام عدن اس کا پوچھنے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ تو اسے دیکھ کر ہی چلانے لگی تھی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہو ذمہ داری سب کی جو اس گھر میں ہو رہا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے چہرے کی متغیر رنگت پر زنجبیل نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ آج کی رات جب وہ اس کے پاس تھا، وہ ہمت مجتمع کر کے بولی تھی، اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو آپ سب کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے نا؟ اس کے دھیرے سے کہے گئے ان الفاظ پر وہ جو اپنی شرٹ اتار رہا تھا، حیرت سے اسے دیکھتے بولا، مطلب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے کہاں جاؤ گی؟ اس کے ماتھے پر ناگواری کا جال بن گیا تھا۔ کہیں بھی۔ نہایت ناگوار تاثرات چہرے پر لیے وہ نہایت کرخت انداز میں بولا تھا، میں تمہیں کیا دکھائی دیتا ہوں؟ شرٹ اس کے منہ پر مارتے وہ غضبناک ہوا تھا، تم میری مردانگی چیلنج کر رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، میں تو تم یہ جتا رہی ہو کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میں اس سارے مسئلے کو فیس یا حل نہیں کر سکتا، ہے نا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ غلط، یہی مطلب ہے تمہارا۔ وہ دوبارہ ایسا کچھ کر سکتی ہے، وہ خودکشی کر لے گی، تب آپ پچھتائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مزید کچھ بڑا نقصان نہ ہو، اس نے روحاں ہوئے انداز میں کہا تھا۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ بیڈ کنارے بیٹھ کر اس نے شوز اتارے، پھر بیڈ پر لیٹ کیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، آپ ہماری دوستی نہیں کرا سکتے؟ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے تو وہ تحیر زدہ رہ گیا تھا، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر اپنا مذاق بنوانا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھایا تھا۔ وہ تمہاری صورت دیکھنے کے روادار نہیں، اور تم اسے دوست تھی؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تم نے کبھی کسی سے عشق وشق کیا؟ اس کا سرسری لہجہ بہت خاص لگا تھا اسے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کبھی کسی سے نہیں۔ وہ تصدیق چاہ رہا تھا یا کچھ اور اس نے سر نفی میں ہلایا تو وہ بولا، مجھ سے بھی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ فروا مجھ سے محبت کرتی ہے، بلکہ میں کہوں کہ عشق کرتی ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اگر مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑا اور میرا فیصلہ فروا کے حق میں ہوا تو تم کیا کرو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ بولو نا، کیا کرو گی تم؟ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ تو میں اپنا بچہ لے کر چلی جاؤں گی۔ اس کے الفاظ نے اسے کچھ پل کے لیے گہرے اضطراب میں ڈالا تھا۔ تم ایک بار بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ جانے وہ کیوں ابہام بھری باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی، کچھ توقف کے بعد بولی تھی۔ اگر مجھے فیصلہ کرنے دیا جائے تو، اور اگر میں تمہیں جانے نہ دوں تو؟ میں نے کہا نا، فیصلے کا حق میرے پاس رہا تو۔ تم یہ حق لینا چاہتی ہو۔ وہ جانے کیا کرنا چاہ رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی، وہ خاموش رہی تھی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہیں حق ہے، پھر کیا کرو گی؟ چلی جاؤ گی؟ اس حالت میں اس نے استحضاء بھری انداز میں کہا تھا۔ اس حالت میں کہاں جاؤں گی؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ نہ بولا تھا۔ اس کی ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، صرف وہی تھا جو خوش تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ گھر میں اس خوشی کو کسی نے بھی سیلیبریٹ نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب فروا کو تو آگ لگی تھی، اس کی زبان سے زہر اگل رہا تھا۔ 40 دن تک یہ کوئی کام نہیں کرے گی، اگر میں نے اسے کام کرتے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہنوں اور ماں سے کہتا وہ آفس چلا گیا تھا۔ کتنے ناز اٹھا رہے میرے جوان بیٹے کے، قاتلوں کی بیٹی کس عیش سے یہاں رہ رہی ہے۔ دیکھو اپنے لاڈلے کو ہمیں اس کی خدمت کا کہہ کر گیا ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ اپنا کام غلط کر رہی تھی۔ تم لوگ بھی گزارا کرو، کم از کم اس کے سامنے تو اپنا رویہ کچھ درست رکھا کرو۔ یوں ظاہر کرو کہ تم سب ناراض نہیں ہو اور اس کی بیوی کی خدمت گزاری میں ہر وقت مصروف ہو۔ تھوڑا اس کا اعتماد حاصل کرو۔
वरना इस बेटे से भी हाथ धो लोगे। वो बीवी को लान तान करते ऑफिस चले गए थे। फरवा ने एक बार भी बच्चे को नहीं देखा था। वो दिन रात नफरत की आग में जल रही थी। उधर 2 महीने हुए तो वो एक दिन अदन से बोला, अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। वो बालों में ब्रश कर रहा था जब उसने कहा। वह एकदम खुशी से जैसे झूम उठी थी। आज जाऊं? उसकी बेसब्री पर उसे हंसी आई थी। अगर 15 मिनट में तैयारी कर सकती हो तो। वो गठड़ी देखता बोल उठा था। वह जल्दी जल्दी बैग तैयार करके पहले खुद तैयार होने लगी। हसन तो गहरी नींद सो रहा था। जल्दी करो, देर हो रही है, वो स्प्रे करता बोला। हसन को पैम्पर चेंज करा दो। वो जल्दी से उसका पैम्पर चेंज करने लगी। उसे गोद में उठाकर उसके हमराह गाड़ी तक आई थी। बैग जंजबील के हाथ में था। उन्हें इस तरह जाता देखकर फरवा तो भड़क उठी थी। वो जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद करती अंदर कमरे में गई थी। कितने दिन रह सकती हूँ? वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। 2 दिन। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे वो दूसरे से हसन के गाल सहलाने लगा था। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए थे। वो अंदर नहीं आया था, गेट से ही चला गया था। उसकी माँ देर तक उसे गले लगाए रोती रही थी। फिर भाभी की गोद से छोटे हसन को उठाकर बेसाख्ता चूमने लगी थी। निसार जब दोपहर को आए तो बेटी को देखकर खेल से गए थे। वह देर तक उसे बातें करते रहे थे। वली भाई कब आएंगे? वो नासिया भाभी से पूछने लगी। 3 बजे तक। मैंने अभी कॉल की है, वो कह रहे थे कि मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा। वो बैंक में काम करते थे, आज उसकी खातिर वो जल्दी छुट्टी करने वाले थे। वली ने मंसूर को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। कॉलेज में मामूली से तकरार पर बात इतनी बढ़ गई थी कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। मंसूर ने वली को कॉलेज के ग्राउंड में सबके सामने थप्पड़ मारा था और फिर उससे बात बिगड़ी और दोनों खून में लथपथ हो गए थे। फिर वली ने मंसूर को गोली मार दी थी। दोनों खानदानों में बात इतनी बिगड़ी कि संभल ही ना रही थी। काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद ही जिरगा बिठाया गया था और फिर उसी जिरगे में ये फैसला किया गया कि उनकी लड़की का उनके लड़के से निकाह किया जाएगा और दीगर छोटी छोटी शराइत रख दी गई थी। वली भी उसे यहाँ देखकर खुश हुआ था। जंजबील कैसा है? उसने बहनोई के बारे में पूछा था। ठीक है वो। फिर उसके घर में ये 2 दिन बड़े मसरूफ गुजरे थे। उनकी कजन्स उनके घर आई थी उससे मिलने। उसे बच्चे की मुबारकबाद भी थी। शाम के 6 बजे उसने फ़ोन किया था, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। फिर वो उसी वक्त मुकर्ररा पर आया था। वली के पुरजोर इसरार पर भी वो अंदर नहीं आया था। वो अंदर क्यों नहीं आता था? उसे मालूम था। उसकी गैरत को ये गवारा न था कि वो भाई के कातिल के घर रुके और लोगों की मलामत समेटे। नहीं, फिर कभी सही। उसने इनकार कर दिया था। गाड़ी सड़क पर डाले वो कहने लगा, आने को दिल नहीं कर रहा था ना? वो शायद पूछ रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो विंडस्क्रीन से नजर आते नज़ारे देखने लगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दोबारा छोड़कर आ सकता हूँ। जाने वो क्यों हर वक्त उसका इम्तिहान लेता रहता था। सीधे सीधे कहो ना कि तुम चाहते हो जान छुड़ाना। जाने क्यों वो भी आज कुछ तल्ख हुई थी। वो मुस्कुराया था। अब तो मरकर भी तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। बाकी रास्ता वो खामोश रहा था। उसके आखिरी जुमले की वजाहत घर पर रात के वक्त हो गई थी। हसन को दूध पिलाकर डायपर चेंज करवा कर वो सुलाने लगी तो वो जो उसके करीब लेटा उसे मसरूफ देख रहा था। वो बोला, फरवा ने हसन को गोद लेने का मुतालबा किया है। उसकी बात पर वो लरस कर रह गई थी। उसकी बदलती रंगत को वो बगौर देखता हुआ बोला था, वो घर पर ही होगा, तुम दोनों उसका ख्याल साथ रखोगे तो अच्छा। ओह, तो इसलिए आपको बच्चा चाहिए था? वो तल्खी से बोली। तुम गलत समझ रही हो, मैं सही समझने लगी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बच्चा उसे दो ताकि उसका ये बहाना। नहीं, मैं किसी सूरत अपना बच्चा नहीं दूंगी, उसने अटल अंदाज में कहा था। उसका कतई लहजे पर वो बोला, अगर मुझे शेयर कर सकती हो तो बच्चे को क्यों नहीं कर सकती शेयर? ये मेरा है और मैं इसे किसी सूरत शेयर नहीं करूंगी। उस वक्त वो इसे ज़ाया कराने के लिए क्या कुछ करती रही थी। अब जबकि मेरी इस तन्हाई उसके वजूद से ख़त्म हुई है तो वो इसे मुझसे छीनने लगी। वो बहाना बना रही है, इसे चंद दिन रखने दो, फिर मुझे पता है कि वो उसे नहीं संभाल पाएगी। नहीं दूंगी, कहा ना नहीं दूंगी। उसके ज़िद्दी लहजे पर वो नागवार तासुरात लिए उठा। मेरा भी बेटा है ये, तो मुझे मार डालो, मेरी मौत के बाद तुम इसे दे सकते हो। वो रोने लगी थी। वो उसे रोता देखता रहा। ये यहीं होगा, कहीं और तो नहीं। उसकी जिद पर उसे बहुत गुस्सा आया था। कल तुम उसे हसन दे देना। उसने हतमी अंदाज अख्तियार किया था। वो और शिद्दत से रोने लगी। ये खिलौना नहीं है जो तुम इस तरह बांटते फिरो। वो दूध पीता है मेरा, मैं कैसे उसे? फिर सर उठाकर नहायत खुश्क अंदाज से बोली, नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, ये मेरा हतमी फैसला है। तुम अपना और मेरा खून मत जलाओ, जो कह रहा हूँ वो मान लो, अब सो जाओ। वो लेट किया। वो देर तक रोती रही। फिर गुस्से से मुश्तिल होती एकदम से उसके सीने पर मुक्के बरसाती बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे मेरे सुकून को आग लगाकर खुद किस तरह तुम सो सकते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और अब जब मैंने जन्म दिया तो तुम बड़ी आसानी से कैसे दे सकते हो? उसके दोनों हाथों की मार अपने सीने पर खाता उसे एकदम से गले लगाता बोला था, मेरा दूसरा बच्चा तुम्हारा होगा। अगर तुम उसे ये बच्चा नहीं दोगी तो वो मेरी जान को आ जाएगी। उसने मुझे या तो बच्चा देने या फिर तुम्हें छोड़ने का कहा है। उसके आखिरी जुमले पर वो पथरा कर रह गई थी। वो डीलिंग की बात कर रहा था। तो छोड़ दो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो चाहिए पर जोर देती जो लाई थी वो उसे नाकाबिले यकीन निगाहों से तकता बोला, छोड़ दूं तुम्हें? हाँ, छोड़ दो मुझे। इस अजाब भरी जिंदगी से मुझे निजात मिल जाएगी। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो एक झटके से उसे खुद से अलग करता बोला, अजाब हूं ना मैं?
اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عذاب کیا ہوتا ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اس کے التجائیہ لہجے پر وہ پگھلنے والا نہ تھا۔ جاؤ بچہ اسے دے آؤ۔ وہ جو اسے بیٹی دینے آئی تھی اس کی بات پر سرتا پا لرز گئی تھی۔ اسے خاموش و جامد دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، کچھ کہا ہے میں نے؟ چون چرا کرنے کا انجام رات کو ہی اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ مزید لڑنے جھگڑنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ بہت زیادہ تکلیف نے اس کی آنسوؤں کو رواں کر دیا تھا، پھر اس نے ایسا ہی کیا تھا، اسے بچہ دے آئی تھی۔ کچھ دن تک تو وہ خالی الذہنی کی کیفیت میں گھری صرف روتی رہی تھی۔ اس کی گود کیا خالی ہوئی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سنتی پر کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اسے فیڈر کا دودھ لگوایا گیا تھا، وہ اگر کوئی ضروری بات بھی کرتا تو وہ اس کا جواب دینا گوارا نہ کرتی۔ اس نے اسے تہی دامن کر دیا تھا، وہ اسے کترائی کترائی پھر رہی تھی۔ سو کیوں نہیں رہی؟ اسے کروٹ بدلتے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، وہ اس کے قریب آیا تھا۔ یہ ناراضی کتنے دن تک چلے گی؟ دوسرا بچہ آئے گا تو تمہاری ناراضی ختم ہو جائے گی نا؟ وہ ایک جھٹکے سے رخ موڑ کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے کس کے حوالے کرو گے تم؟ میرے بچے خیرات کی طرح تقسیم کرتے پھرو گے؟ ایسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی مروں۔ وہ مسکراتا اسے خود سے لگانے لگا کہ جھٹکے سے وہ خود کو چھڑاتی اٹھنے لگی۔ میں اب مزید تمہارے جھانسے میں نہیں آؤں گی، مجھے بیوقوف مت سمجھو۔ دونوں بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اس نے کئی بار مزاحمت کی تھی۔ تم غلطی کر رہی ہو، یہاں تمہارا صرف میں ہی دوست ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے اس چمگٹے میں یہ اکلوتا دوست بھی کھو دو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم سب سے بڑے دشمن ہو، کتنی چال بازی سے تم نے اپنا منصوبہ بنایا، تم آستین کے سانپ ہو، خوب ڈسا ہے تم نے۔ اور ڈسوں؟ وہ زیر لب مسکرایا، بولا، تم نے جو زیادتی کی ہے میرے ساتھ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے بڑے کرب آمیز انداز میں کہا تھا، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مان رہا۔ اگر کچھ اور کہنا ہے، بلکہ ایسا کرو اگر زیادہ ہی دل بھرا ہوا ہے تو مجھے مار بھی سکتی ہو، یہ لو۔ دونوں ہاتھ اٹھائے اس نے اپنا سینہ پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، مجھے صلح کرنی چاہیے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بڑی عجیب انداز سے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ میں تو تمہارے لیے مال غنیمت ہوں، وہ استہزائیہ ہنسی طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گیا۔ یعنی صلح نہیں ہو سکتی؟ وہ اٹھی اور جا کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ پردے باہر سے آنے والی ہوا کے سنگ لہرانے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی دور آسمان کی وسعتوں میں تنہا چاند اور تاروں سے ڈھکے آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی پشت پر اس کی موجودگی محسوس کی تھی، لیکن مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ناراضگی ختم نہیں ہو سکتی؟ وہ ایک بار پھر گمبھیر آواز میں کہتا اسے اپنے سیر میں جکڑنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھر اسے خاموش پا کر اس نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ مجھے تنگ مت کرو، اس کی بات میں چھپے مفہوم کو وہ جان گئی تھی، اس لیے بے خوفی سے بولی، تو میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسے کچھ پل خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ لیٹ کر سو گیا تھا۔ پھر ان میں بات چیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سارے کام کرتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی بے نیازی برت رہا تھا۔ دوسری طرف اروا کو حسن نے پاگل کر دیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند گویا روٹھ گئی تھی۔ تھک ہار کر اس نے ایک دن خود ہی کہا تھا، یہ بہت روتا ہے، مجھ سے نہیں سنبھلتا۔ اس کا بچہ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اس نے ایک طنز بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ فروا بچے کو نہیں سنبھال پائی تھی۔ وہ اب اپنی جلد بازی پر پچھتاتی، خود میں الجھتی، خود کو کوسنے لگی تھی۔ اس نے اس بندے کا دل دکھایا تھا جس نے اس کے لیے سب گھر والوں، سب سگے رشتوں کے مخالفت مول لے لی تھی۔ وہ اس سے ایک معمولی قربانی مانگنے پر بدظن ہو گئی تھی۔ پچھتاوا اس کے ساتھ تھا لیکن وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی فروا کے پاس ہوتا چپ اور کچھ کھویا ہی ہوتا۔ وہ اس سے بارہا پوچھ چکی تھی لیکن وہ بتانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کہیں مجھ سے بیزار تو نہیں ہو گئے، وہ کہتی۔ پھر وہ اس کے کھوئے انداز پر ٹھٹک جاتی اور پوچھ پڑتی، جواب نہ داد۔ وہ الجھنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ خلوت کے لمحات میں بھی کترایا اور بیزار سا ہوتا ہے۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک دن شرٹ چینج کرتے ہوئے اس کی نگاہیں جب غیر ارادی طور پر اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں حرکت کرنا بھول گئی۔ اس کے دل کے مقام پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریب ہو کر وہ جب نزدیکی سے دیکھنے لگی تو اپنی جگہ پر وہ جم کر رہ گئی۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کی تقلید میں جب اس نے خود دیکھا تو ایک پل کے لیے بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ عدن کا نام عین اس کے دل پر لکھا ہوا تھا۔ وہ دل میں ہے اور میری جگہ؟ وہ لہجے میں استفہام لیے دکھ بھرے انداز سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، یہ میں نے نہیں، میں نے وضاحت تو نہیں مانگی، اس نے زخم خوردہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ نوٹ کرنے لگی اس کا اس سے تعلق برائے نام کا تھا۔ وہ عدن کے پاس ہوتا تو اطمینان، خوشی اس کے انگ انگ سے جھلکتے نظر آتے۔ اس نے اس کی محبت بھرے SMS پڑھے تھے جو عدن نے اس کے سیل پر بھیجے تھے۔ ان کا رشتہ برائے نام نہیں تھا، اس رشتے سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سمجھنے لگی تھی وہ اسے شدید محبت کرنے لگا، تب بھی تو اسے یعنی فروا کو بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے اسے راتوں کو بستر سے غائب پایا تھا، یعنی وہ اس کے پاس جاتا تھا۔ رات 3 بجے وہ جب غیر ارادی طور پر اٹھی تو اس نے اسے بستر پر نہیں پایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ خاموشی سے اندر آیا تھا اور اتنی ہی خاموشی سے بستر پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا تھا۔ وہ جھنجھلانے لگی تھی، اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ اس قدر اس کی محبت میں ڈوب مرے گا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا اور اسے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ کپڑے پھیلانے چھت پر گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ حسن کے انجیکشن لگوانے کا پوچھنے آیا تھا، اسے دوبارہ آفس جانا تھا، اس لیے وہ بنا تاخیر کیے اسے بولا،
حسن کو انجیکشن لگوانے، ابھی تیار کرو اسے جلدی، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اترنے لگا تھا کہ سیڑھیوں سے آتی فروا کو دیکھ کر جلدی سے رخ موڑ کر کپڑے الگنی پر ڈالتی ادن کو گلے لگا کر اسے چومنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ادن ششدر رہ گئی تھی، جبکہ فروا تو کسی شکستہ عمارت کی طرح لرز گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑتی سیڑھیاں اتری تھی، جبکہ وہ حیرت سیراب کے سمندر میں غوطہ ہوتی اس کی اس حرکت پر حیران کھڑی تھی۔ اسے چھوڑتے ہوئے وہ بولا، جلدی تیار کرو اسے۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا تھا، وہ بھی پیچھے آئی تھی، حسن کو وہ لے گیا تھا۔ وہ اس کے اس عجیب سے رویے پر الجھی ہی رہی تھی۔ فروا چلی گئی تھی، اسے گئے ہوئے کئی دن ہوئے تھے۔ اس نے آج جب سرسری انداز میں اس کے آنے کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، وہ اب نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ایک تیرچھی نظر اس پر ڈالے وہ بڑے آرام سے بولا، تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ پر میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ تو یہی کہہ رہی ہے، اس نے دو ٹوک کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس کی ساس اسے منانے گئی تھی لیکن وہ آنے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ اللہ معاف کرے، شکل سے کتنی مسکین لگتی ہے لیکن کرتوت۔ اس کی ساس کانوں کو ہاتھ لگائے کہہ رہی تھی۔ فروا کہہ رہی تھی کہ وہ بے حیا زنجبیل کو SMS بھیجتی تھی۔ اس نے خود ادن کے محبت بھرے SMS پڑھے ہیں، اور تو اور راتوں کو زنجبیل کو اپنے کمرے میں بلاتی تھی۔ کئی بار تو اس نے کچھ توقف کر کے بولی، یہی ہے ذمہ دار اس کی برباد زندگی کی۔ سامنے کھڑی ادن بت بن گئی تھی۔ میں نے یہ سب… چپ کرو بدذات، تم ہی سارے فساد کی جڑ ہو۔ انہوں نے اسے سخت لہجے میں لتاڑا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا بڑے آرام سے سب سن رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اسے سب سمجھ میں آیا تھا۔ چھت والی حرکت اور اس طرح کے 2 چھوٹے واقعات سے وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ رات کو اس کے کمرے میں آتے ہی وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ تم نے کیا یہ سب؟ تم نے جان بوجھ کر؟ ہاں، اب تمہیں بھی سکون آئے گا اور اسے بھی، اس نے مطمئن انداز میں کہا تھا، اور بیڈ پر لیٹے حسن کو اٹھاتے ہوئے چومنے لگا تھا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا؟ سکون، اس نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ دوسروں کو بے سکون کر کے کون سا سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ اس نے طنز کیا تھا۔ اور دوسرے جو مجھے بے سکون کرتے ہیں ان کا کیا بھلا؟ تم نے کیا کہہ کر اسے بدزن کیا؟ وہ تو مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہے۔ جواب تو مجھے تمہارے محبت بھرے SMS اور بہت کچھ دکھا کر۔ اب ایک ایک بات کی تفصیل پوچھو گی؟ چلو بتاتا ہوں۔ میں اکثر راتوں کو اس کے بستر پر سے غائب ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ چین کی نیند سو کر آ رہا ہوں، اپنے جسم پر اپنے دل پر تمہارا نام لکھ کر۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ میں نے تمہاری محبت میں لکھے ہیں، اور پھر آخری سین تو تم بھی جانتی ہو، جب میں نے تمہارے گلابی ہونٹوں پر اپنے پیار کی۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ اس نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم میری بیوی ہو، پھر شرم کیسی؟ اصل بات سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر اس نے بات بدلی تھی۔ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ طلاق مانگ رہی ہے اور میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ وہ بڑے شفاق انداز میں دھماکہ کر گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے گنگ تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اسے بتا دیں گے کہ یہ سب جھوٹ تھا، اور وہ جو سمجھی ہے وہ سب غلط ہے۔ میں ابھی فون… تم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرو گی۔ اس نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا تھا۔ اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی بنا لے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس نے سرنفی میں ہلاتے کہا تھا۔ تم نہیں، میں دوں گا طلاق۔ اب یہ فضول کی بحث چھوڑو۔ تم اتنے شفاق ہو سکتے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہوں، جب تم جیسی بیوی ملے گی تو ایسے ہی شفاق ہوں گا میں نے تم سے یہ سب کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ حسن کو بیڈ پر لٹاتے وہ بڑے دلکش انداز میں کہتا بولا تھا، تم ہی نے تو مجھے مجبور کیا یہ سب کرنے پر۔ اس کے اس الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے مجبور کیا یا تم خود جان چھڑا رہے ہو؟ تمہارا دل بھر گیا ہوگا، تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو، جب دل چاہا سر پر بٹھایا اور جب دل چاہا فرش پر پٹک دیا۔ اچھا، بڑا تجربہ ہے مردوں کا۔ وہ پاس آ کر اس کے بالوں کی لٹ چھو کر بولا تھا، تم اسے لے آؤ۔ اس بحث کا انجام سوائے بحث کے کچھ نہیں۔ تو اب تم ایسا کرو کہ ایک کپ گرما گرم چائے کا بناؤ اور فٹافٹ لے آؤ۔ تم اسے منا کر لے آؤ۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ صبح اس باپ اس پر برس پڑا تھا۔ خاندان برادری کی بات ہے، کیا ہماری ناک کٹواؤ گے؟ باپ کی بات پر وہ تب کیا تھا؟ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا کہ میں اسے لے کر آؤں۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دینے کو تیار ہوں۔ کیا؟ اس کی بات پر باپ آگ بگولا ہوا تھا۔ اب اس ایک لفظ کی کمی تھی، یہاں وہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ میرا نہیں، اسی کا فیصلہ ہے، زنجبیل نے سکون سے کہا۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئے؟ ہر بات میں یہ لڑکی وہ لڑکی، یہ کیا ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھی ہے؟ آپ لوگوں نے وہ میری بیوی ہے کیا بھگا کر لایا تھا جو سب اس طرح طنز کرتے ہیں وہ لڑکی لڑکی کہتے ہیں؟ اس وقت جرگے کے سامنے انکار کر دیتے۔ وہ 2 ٹکے کی ہے کہ خربوں کی؟ اب میری بیوی ہے اور اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر پوری زندگی میری بیوی کو دیکھ سکیں گے نہ مجھے۔ تو جاتے جاتے وہ کہنے لگا تھا، وہ 2 ٹکے کی لڑکی اب آپ کے بیٹے کی زندگی ہے۔ اس کی بات پر ان سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ زنجبیل اس کے گھر والوں نے مصالحت کی اپنی سے کوشش کی، لیکن فروا اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ تم نے یہ مسئلہ پیدا کیا، اب تم سلجھا۔ اس کا باپ بہت ناراض تھا۔ میں نے سلجھانا چاہا تو بیچ میں آپ سب آ گئے۔ اس نے بھی 2 ٹوک کہا۔ ماں نے اس کا گویا جینا حرام کر دیا تو وہ ادن سے کہنے لگا، میں نے ایک گھر کرائے پر لیا، کل ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پر وہ حیران رہ گئی تھی، وہ یہ سب کیا کر رہا تھا؟ میں نہیں جانتی، اگر میں گئی تو سب سمجھیں گے کہ یہ سب میں کروا رہی ہوں، اور تمہیں ان سب سے الگ کر دیا، سب کا مجھ پر یقین پختہ ہو جائے گا۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔
तो फिर फैसला कर लो कि तुम इनके साथ रहोगी या मेरे साथ। वो तो शिशुपंच में मुब्तला हो गई। ये सब क्या हो रहा था? कत्ल बेटी ने किया, पादाश में बेटी पर अजाब नाजिल हो गया था। वो दिन रात सोचती, फिर वो उसे एक अलग घर लेके आता। यहाँ सुकून तो था, लेकिन आइंदा से मुतल्लिक अंदेशे वसवसे भी थे। वो उसे समझ नहीं पा रही थी। उसने उसकी ज़ात को सबके सामने कसूरवार ठहरा दिया था। वो जिस तरह उसकी ज़िंदगी में आई थी, उस लिहाज से उसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था कि वो एक शौहर की हैसियत से उसे उसका मुकाम दे। लेकिन दिन ब दिन उसे महसूस होने लगा कि कुछ गलत होने जा रहा है। फरवा से शादी के बाद उसे हकीकतन लगा कि वो उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है कि जिनमें फरवा के साथ गुर्बत के लम्हात में जिस तरह उसने उन दोनों को देखा था, तब उस दिन से वो शर्मसार सा रहने लगा था। यह एहसास उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब नमाज जुमा के मौके पर मौलवी का आवाज़ सुना था। वो बीवियों के हकूक़ की वजाहत कर रहे थे। उस दिन उसके ख्यालात में फ़र्क आया था और शर्मसार हुआ था। वो इरादा कर बैठा था कि वो उसे उसका हक देगा कि उसी दौरान वो बीमार पड़ गई। बीमारी के दौरान उसने क़नूदगी में जो इंकशाफ किया, उसने उसे बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। उसके घर वाले उसे मारते थे और उसे उसकी खबर ही नहीं थी। तब उसके इरादे की पुख्तगी यकीनी ठहरी थी। उसके करीब जाते हुए उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो उसकी कुर्बत का आदी होता जा रहा है। उसे उसकी कुर्बत अच्छी लगने लगी थी। फरवा को शक हो गया था, जो सही था। वो दिल से चाहता था कि वो उसके बच्चे की माँ बने। तभी उसने अबॉर्शन वाली बात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया था। फरवा ने जो शर्त रखी थी बच्चा लेने की, वो भी उसने इस वजह से कबूल की थी कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वो उसको बच्चा देने से इनकार करके उसे छोड़ने पर तैयार हो गई थी। उसे ये बात बहुत बुरी लगी थी। वो जो उसके लिए दिन रात सूली पर लटका सब मसाइब सह रहा था, वो उसे छोड़ने की बात कितनी आसानी से कह गई थी। लेकिन इस दौरान उसने महसूस किया कि वो फरवा के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा। वो चाहते हुए भी उसके साथ नहीं होता था। उसके साथ रात बिताते हुए ज़हनी तौर पर उसके साथ नहीं होता था। उसका दिल शिद्दत से ख्वाहिशमंद था कि वो अपनी हर रात, अपना हर दिन एक एक पल अदन के साथ गुजारे। उसकी ज़रा सी कुर्बत के लिए बेकरार रहता था। इस दौरान उस पर इंकशाफ हुआ कि वो अब फरवा को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसने फैसला किया था कि वो उसे खुद से बदतन कर दे ताकि वो आसानी से उसे छोड़ कर चली जाए। उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता था, ये नाइंसाफ़ी थी। उसने उसके हक में ये बेहतर जाना था कि वो किसी के साथ पूरी मोहब्बत भरी ज़िंदगी जिए। वो उसे अब कोई खुशी देने का अहल खुद को ना पाता था। वो उसे भी किसी ऐसे साथी खुशी दे सकता था जो दिल से उससे मोहब्बत करता। वो कॉल फरवा की जताता ना, इसलिए उसने फरवा की ख्वाहिश का एहतराम करते उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो कभी उसकी माँ के घर नहीं गया था। फरवा से अलहदगी के बाद उसने खाला के घर भी जाना तर्क कर दिया था। अदा ने सबकी जिम्मेदार खुद को समझती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी कि वो खुद इस सारे मामले में बेबस थी। आज तक वो जान ना पाई थी कि आखिर फरवा को उसने छोड़ा क्यों। वो तो उससे मोहब्बत करता था। दिन रात वो इस वजह को जानने के लिए बेचैन रहती थी। कई बार उसने वजह पूछी तो वो टाल गया था। तुम्हें क्या करना है ये जानकर? उसका ये जुमला उसे बहुत नागवार गुजरता। हसन स्कूल जाने लगा था जबकि वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी। उसके घर वालों ने कतई ताल्लुक कर लिया था। वो कभी कभार चला जाता, लेकिन वो लोग कभी नहीं आए। आज जाने कि उसने घर की तफसीली सफाई का सोचा। इस मकसद के लिए वो पहले वार्डरोब खोलकर उसकी तरतीब दुरुस्त करने लगी। कपड़े तरतीब से रखकर बनिश्ते खाने में बेतरतीबी से रखे मोज़ों और बनियानों को निकाल कर उनको तह करके रखने लगी थी कि उसी खाने में उसे एक डायरी दिखाई दी थी। यूं ही उठाकर उसने डायरी खोली और फिर उसकी नजरें जैसे उन सफ़ात पर जमकर रह गई थी। वो कितनी देर तक उसी पोजीशन में खड़ी रही थी कि अचानक खटके की आवाज़ पर उसने एकदम डायरी बंद करके अलमारी के खाने में वापस रख दी थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया था। घड़ी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वो बेड के करीब बैठते हुए जूते उतारने लगा था। उसे गुमसुम खड़ा देखकर वो आंखों में हैरानी लिए सवालिया अंदाज में पूछने लगा, क्या बात है? लेकिन अपनी बात के जवाब में उसकी इतनी गहरी खामोशी देकर वो उठा और बोला, खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा था कि वो बेसाख्ता उसके सीने से लगी रोने लगी थी। वो तहायुर ज़दा सा पूछने लगा था, क्या बात है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आज वो वजह जान गई थी कि उसने फरवा को क्यों छोड़ा था। उसकी डायरी के हर सफ़े पर अदन की तस्वीर लगी थी और हर तस्वीर के साथ उसने लिखा था, मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम।